میں ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، مکہ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کو صرف ایک ہی امپائر سے خطرہ تھا، کیونکہ مکہ فتح کرنے کے بعد مسلمان ایک ہو چکے تھے، اور یہ خدشہ ہر وقت موجود رہتا تھا کہ رومن امپائر کبھی بھی عرب پر حملہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ 40,000 کی فوج تو کوئی 1,00,000 کی فوج ان پر حملہ کر سکتی ہے۔ خیر، مسلمان ہر وقت اسی وجہ سے الرٹ رہتے تھے۔ یہی وجہ بنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن امپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی جنگ کا اعلان باضابطہ طور پر نہیں کیا، پر اس جنگ کا اعلان باضابطہ طور پر کیا۔ اس جنگ کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگ تھی۔ آپ نے جنگ کو فرض قرار دیا اور جنگ میں حصہ نہ لینے والے کو منافق۔ یہ اعلان سنتے ہی سارے عرب سے اتنے مسلمان آ کر اکٹھا ہو گئے کہ ان کی تعداد 30,000 ہو گئی، اور 30,000 کی فوج کا کھانا پینا رہنا وغیرہ وغیرہ آسان نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو مال جمع کروانے کا کہا۔ اس جنگ کی تیاری کے وقت کئی مشہور واقعات ہوئے، جن میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ساری دولت میں سے آدھی دولت کا جمع کروانا ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ساری دولت کا جمع کروا دینا، جو کہ بہت کم تھی، اور ایک صحابی کا ساری رات سخت محنت کر کے کچھ کھجوریں کما کر لانا اور جمع کروا دینا شامل ہے۔ اتنی تیاری اور 30,000 کی فوج جب رومن امپائر کی سرحدوں کی طرف روانہ ہوئی تو سخت گرمی کا موسم تھا، اور ہر 18 اصحابیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر دور تھا۔ سخت گرمی، 700 کلومیٹر کا راستہ جس میں 15 دن لگنے تھے۔ راستے میں ہی مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور مجبوراً مسلمانوں کو اپنے ہی اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا۔ یاد رہے، رومن امپائر اس وقت سپر پاور تھا، اور بالآخر مسلمانوں کی فوج تبوک پہنچ گئی۔ تبوک دشمن کا علاقہ تھا جو مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور مسلمان صفیں بنا کر دشمن کے علاقے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ پر کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ بتائی جاتی ہے کہ رومن فوج مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ نکلی، کیونکہ مسلمان اس سے پہلے ہمیشہ اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑتی رہی ہے۔ جیسے کہ بدر میں 300 مسلمانوں کا مقابلہ 1,000 فوج سے تھا، احد میں مسلمان 1,000 اور دشمن 3,000، اور خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 اور دشمن کی تعداد 10,000 تھی۔ خیر، رومن امپائر کی فوج کیوں لڑنے نہیں آئی؟ اس کی وجہ جو بھی ہو، ایسا ہونے سے یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی کہ مسلمان فوج دشمن کے علاقے میں جا کھڑی ہوئی اور جنگ کی دعوت بھی دی، پر سپر پاور رومن امپائر فوج ڈر گئی اور لڑنے نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد تبوک کے آس پاس جتنے بھی علاقے یا ریاستیں تھیں، وہ سب رومن امپائر چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر گئے، اور جزیہ دینے کا بھی وعدہ کیا، اور پہلی بار مسلمانوں کی ریاست رومن امپائر کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ خیر، مسلمانوں کی فوج دشمن کا انتظار کرتی رہی، اور 20 دن قیام کے بعد مسلمانوں کی فوج واپس آ گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا شاندار استقبال کیا گیا، کیونکہ جو کچھ جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر جنگ کے حاصل ہو گیا، یعنی گھوڑے، سونا، اونٹ اور کچھ علاقے۔ اس جنگ کے بہت سارے فوائد مسلمانوں کو ملے، جیسے کہ خود میں چھپے مسلمانوں میں منافقین کا پتہ چل گیا، اور مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے۔ اس جنگ کے واقعے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سالوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح یہ جنگ تبوک اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اس کا فیڈ بیک میرے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔